الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 26واں پارہ سورہ فتح کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین آمنوا معہ، اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ان کی خوبی یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں کہ ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو عبادات میں، رکوع و سجود میں، دیگر اسلامی احکام کو بجا لانے میں آپ دیکھیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ ہر کام کرنے کے وقت یہ صرف نیت یہی رکھتے ہیں اور ان کی آرزو اور خواہش یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کے چہروں سے آپ کو عبادات کے اثار محسوس ہوں گے، نورانیت کی شکل میں اچھا پیارا پرکیف چہرہ ہونے کے لحاظ سے آپ ان کے چہروں سے ایک رونق خاص محسوس کریں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ہم نے یہ باتیں پہلے سے ہی پہلی کتابوں میں بھی نبی کے صحابہ کی یہ نشانیاں اور علامات لکھ رکھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر رکھا ہے. آج محرم الحرام 1445 ہجری چل رہا ہے. اسلامی تاریخ میں 23 ہجری کے اواخر میں 23 ہجری کے اواخر میں بعض نے 26 ذی الحجہ لکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبح کی نماز میں ابو لولو فیروز مجوسی نے ایک زہر آلود خنجر کے ذریعے سے زخمی کیا تھا صبح کی نماز میں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور وفات یکم محرم الحرام
24 ہجری میں بروز ہفتہ ہوتی ہے، 23 ہجری میں یہ زخمی ہوتے ہیں اور 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ نماز جس میں یہ زخمی ہوئی ہے وہ صبح کی نماز تھی، تو یہ وہاں زخمی لیٹے رہے اور اشارہ کیا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نماز مکمل کرائیں۔ ان کا جنازہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، لیکن اس وقت جو قریب تھے، جیسے حکم ہے امام کو کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ خلیفہ بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب ہوتے ہیں اور 10 سال کی ان کی خلافت رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضائل ہیں، بہت مناقب ہیں، بہت کارنامے ہیں، بہت کرامات ہیں کہ وہ جمعے کی ایک مختصر نشست میں ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بس صرف یہ وہ بات ہے جب نمرود نے آگ جلانے کا حکم دیا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالیں گے، تو اس میں کوئی چھوٹی سی مخلوق، بعض نے مینڈک بعض نے چڑیا لکھی کہ وہ منہ میں ایک قطرہ لے کر آگ بجھانے جا رہی تھی، تو پوچھا گیا کہ آپ کے اس قطرے سے آتش نمرود بجھ جائے گی؟ تو اس نے کہا بے شک نہ بجھے، ابراہیم علیہ السلام کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی۔ ہم اس مختصر نشست میں اسلام کے اتنے بڑے ستونوں کی باتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے، بس صرف اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم حضرات اہل بیت ہوں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور ائمہ فقہا محدثین صوفیاء ہوں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، ان کے رضاکار ہیں۔ جب میدان حشر میں خلفائے راشدین آئیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے، حوض کوثر میں امت کو پانی پلائیں گے، تو حکم ہوگا کہ ان صحابہ کے جو ماننے والے محبت والے ہیں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں۔ تو بس ہماری نظریہ اور آرزو یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے چاہنے والے ہیں، ان کے گروہ میں اٹھائے جائیں۔ اللہ نہ کرے ہم اس جماعت میں اٹھائے جائیں جن کو صحابہ پر تنقید ہی نظر آتی ہے، اعتراض ہی نظر آتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، حدیث بھری پڑی ہے حضرات صحابہ کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب اور کارناموں کے بارے میں، اور ان کو یہ نظر نہیں آتے اور وہ صحابہ کی دشمنی کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، کیا سے کیا اعتراض کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے وہ ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون کل من عند ربنا، کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی عظیم جماعت ہے، ہر جگہ میں ان کا ذکر ہے اور انہیں نظر نہیں آتا۔ قرآن مانیں پڑھیں تو ان کو نظر آئے نا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب۔ سب سے بڑی فضیلت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی، یہ بھی حالت کفر میں تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عزت بخش عمر بن خطاب کو اسلام لانے کی صورت میں۔ یہ معمولی دعا ہے، جس
شخص کے ایمان کو پیغمبر اسلام مانگے اللہ سے۔ آپ نے امت کی ہدایت کے لیے تو دعائیں مانگی اور گمراہ امت، کافر امت کے ایمان کے لیے بھی دعائیں مانگی، لیکن غلاف کعبہ پکڑ کر بار بار اصرار کے ساتھ، گریہ و زاری کے ساتھ یہ دعا، اس صفحہ ہستی میں صرف ایک شخص ہے جس کو عمر کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر کہا اللہ اسلام کو عزت عطا کر عمر کے اسلام لانے کی صورت میں۔ یہ معمولی بات نہیں، اور دعا قبول ہوئی۔ یہ تو کسی اور فکر سے نکلے تھے اور تقدیر کو منظور کچھ اور ہی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پوچھا نا کہ آپ نے خدا کو کیسے پہچانا ہے، تو انہوں نے بڑا جامع معنی مختصر سا جواب دیا ہے کہ اپنی تدبیروں کو ٹوٹتے ہوئے جب دیکھا ہے تو سمجھ آ گیا کوئی قادر اور ہے جو میرے نظام کو بھی توڑ دیتا ہے۔ یہ تو تلوار لہرا کے کسی اور نیت سے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ ارادہ ہے، کہا جاؤ پہلے گھر، تو اپنی بہن فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو اللہ نے اسلام کی دولت عطا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے، اور جب یہ اسلام لائے دار ارقم میں آئے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضرت عمر آ رہے، اور بڑے جاہ و جلال میں آئے، تلوار بھی ہے۔ حضرت عمر نا جسم کے لحاظ سے بھرے ہوئے بھی تھے اور قد بھی بڑا تھا۔ اجتماع میں نظر ایسے آتے تھے کہ جیسے کوئی شخص سواری پر سوار ہے جبکہ وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں، اور جسم جو ہے وہ پہلوانوں کی طرح مضبوط اور گٹا ہوا تھا۔ ایک سوکھ عکاظ، بازار عکاظ ایک لگتا تھا زمانہ جاہلیت میں طائف میں، اس میں کشتی بھی ہوتی تھی۔ ہر سال کشتی میں پہلوانی مقابلے میں حضرت عمر نے حصہ لینا ہے اور اول نمبر حاصل کرنا ہے۔ جسم مضبوط تھا اور چہرہ لمبا تھا، اور سلسلہ نقشبندی کی طرح ان کی مونچھیں ہوتی تھی، سائیڈوں میں جیسے مونچھیں ہوتی ہیں۔ قحط کے زمانے میں چہرہ مرجھا گیا تھا، جب خلافت کا دور آیا تھا نا، کہا غلے کی کمی ہوئی ہے، میں اس وقت تک تفقہات اور گندم نہیں استعمال کروں گا جب تک کہ مجھے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرے 22 لاکھ مربع میل کے باشندوں میں ہر شخص گندم کھا رہا ہے۔ یہ خلافت ہوتی ہے، یہ بادشاہت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نہیں تعریفیں ہوتی، اور ایسے ہی نہیں یہ لوگ خط لکھ دیں تو جی غیر ذوی العقول مخلوق ماننے لگ جائے نا۔ کچھ اللہ سے انہوں نے ایسی دوستی کر رکھی ہوتی ہے کہ پھر ساری مخلوق ان کی غلام اور فرما بردار ہوتی ہے۔ تو بات یہ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز معمولی ہے کہ نبی نے دعا مانگی، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ عمر آ رہے ہیں، اور میں نے بتایا نا کہ بعض دفعہ روب عبادات کی شکل میں ہوتا ہے، ریاضت کی صورت میں ہوتا ہے، تقوی کا روب ہوتا ہے، اور وہ عطا ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ تو ابھی حاصل نہیں ہے۔ حضرت عمر کو وہ تو ایمان ہی نہیں لائے۔ بعض دفعہ روب قدرتی جسم کی ساخت میں ہوتا ہے، وضع قطع باڈی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ رنگ سفید تھا، سرخ مائل تھی، یہی روب کے لیے بھی کافی ہے۔ قد بڑا تھا، جسم صحیح گٹا ہوا تھا، یہ بھی روب کے لیے کافی ہے۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے بتایا تو آپ نے فرمایا آنے دو۔ ایک عام بندے کو، ایمان والے کو، جو نیک ہو نا جی، اس کو اپنی دعاؤں پہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر کو نہیں یقین کہ میں دعا مانگ کر آ رہا ہوں۔ آپ نے حضرت حمزہ کو یہ کہا آنے دو، قریب آئے، حلقہ بکوش اسلام ہوئے،
اللہ اکبر کی ایک صدا بلند ہوئی۔ مجاہد اسلام خوشی کے لحاظ سے بعض دفعہ اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، پورا مکہ گونج گیا جو وہاں صحابہ موجود تھے۔ عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اور ادھر فرشتوں کی جماعت جبرائیل کی قیادت میں نازل ہو گئی۔ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ مبارکباد دے رہے ہیں کہ مبارک ہو حضرت عمر اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو جبرائیل اپنے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حاضر ہو گئے، عرض کیا اللہ پاک میں بھی اللہ پاک کے اوپر بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے آسمانوں پر، اور میں بھی اے پیغمبر آپ کو عمر کے اسلام لانے کی مبارکباد دینے آیا ہوں۔ جس کی مبارکباد پر خوشیاں منائی جائیں آسمانوں پر، جس کی مبارکباد پر صدائے تکبیر بلند ہو تو مکہ گونج جائے، جس کے اسلام لانے کی بدولت، اسلام لانے کی وجہ نبی کی دعا بنے، ان کو ابھی تک عمر کا اسلام ہی نظر نہیں آیا۔ یہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اپنے ایمانی اینک کو درست کریں۔ تو بات یہ ہے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، جس کے اسلام سے اسلام کو عزت ملی، جس کے ہجرت سے شان و شوکت ملی، جس کی خلافت سے دنیا کو عدل و انصاف ملا، ایسی خلافت کہ ایک ایک بال برابر بھی عمر اس کے اوپر توجہ کرتے ہیں کہ کہیں بے انصافی نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رضاکاروں میں ہم نے نام لکھوانا ہے، ورنہ ان ہستیوں کے مناقب کہاں بیان ہو سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر بیٹھے ہیں اور یوں بیان فرماتے ہیں کہ عمر سنو میری بات، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم جس راستے سے آ رہے ہوتے ہو، اگر اس راستے سے تمہیں شیطان دیکھ لے تو وہ اپنا راستہ بدل دیتا ہے، اس لیے کہ شیطان بھی عمر سے ڈرتا ہے۔ یہ پتہ نہیں عمر کا نام سن کے لوگ راستے اس لیے بدلتے ہیں کہ وہ ڈر جاتے ہیں، عمر کا نام دیکھ کر سن کر شیطان عمر کا نام سن کر گلی چھوڑ جاتا ہے، عمر سے ڈرتا ہے۔ عمر تو عمر ہے، عمر تو زندگی ہے۔ اس لیے تو بعض صوفیاء نے بڑی اونچی بات لکھی ہے کہ جس کو بدخوابی ہوتی ہو نا جی، وہ اپنے دل کے اوپر رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لکھ کر سویا کرے تو رات کو شیطان خواب میں نہیں آئے گا۔ عمر کا نام سن کے گلی چھوڑ جاتا ہے شیطان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، آپ کو پتہ ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، سچی خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو آپ خواب بیان کرتے ہیں، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، فرمایا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے مجھے دودھ پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں ایک دودھ بھی تھا۔ دودھ اچھی چیز ہے، دودھ میں جسم کی حیات کی ہر چیز موجود ہے۔ اب دودھ کی بدنامی نہیں کرنی چاہیے، دودھ اصلی ہونا چاہیے نا جی۔ تو ہر چیز کی دعا اللہ برکت دے، اللہ برکت دے، اور دودھ کی دعا کیا ہے؟ اللہ مبارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ آج جتنا دودھ پلایا نا اس میں بھی برکت دے۔ برکت دے مطلب میں دودھ پی کے نیکی کروں، اور برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور کل زیادہ پلانا، اے اللہ کل زیادہ پلانا۔ اور ادھر آج ان کو مضر وٹامن نظر آتے ہیں دودھ میں، اپنے دودھ کے نظام کو درست کرو، دودھ تو شفا ہے، نور ہے اللہ کے۔ تو مجھے خواب میں یہ دودھ پیش کیا گیا، مجھے حکم دیا کہ آپ پیے، میں نے دودھ پیا، خوب پیا۔ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ دودھ پیا، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں تک دودھ پہنچ گیا، بھر گئے میرے ناخن بھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دودھ تو پیالے میں موجود ہے، تو عمر قریب بیٹھے تھے،
میں نے پھر عمر کو وہ دودھ اپنا بچا ہوا دے دیا کہ آپ پیو۔ ایک صحابی عرض کرنے لگا حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خواب کی تعبیر ہے علم۔ جب دودھ خواب میں دیکھو تو اس کی تعبیر ہوتی ہے علم۔ اللہ عمر کو بھی علم عطا کرے گا، ایک خوب خاص علم عطا کرے گا۔ اور وہی حدیث جو آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ پاک نے عمر کی زبان اور دل کے اوپر حق کو جاری کر رکھا ہے۔ اب کئی دفعہ رائے پیش کی ادباً، سرکار کے سامنے حضرت عمر نے کئی دفعہ رائے پیش کی، رائے حضرت یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ہے عمر، لیکن اب ہو نہیں سکتا ایسا جب تک کہ اوپر سے حکم نہ آ جائے، اور اسی دیر میں اوپر سے حکم آ گیا۔ یہ مطلب ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اور حدیث کہ دودھ پلایا گیا نا، اور وہ دودھ علم کی دلیل ہوتا ہے۔ حضرت عمر بڑے علماء میں سے تھے، بڑے صحابہ ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن جو جتنا پھل آور درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جتنا وہ درخت کے پھل کے بغیر ہوتا ہے وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اکڑا ہوا ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے۔ پھل آ جائیں تو جھک جاتا ہے۔ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمان۔ لیکن اپنے ادارے کا، اپنے ملک کا سب سے بڑا چیف جج انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ قرات کا سب سے بڑا شخص ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ وراثت کا سب سے بڑا مسائل بتانے والا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، حالانکہ خود بڑے عالم ہیں۔ اور صاحب کشف کرامات، ان کے دور میں اطراف میں جتنی جنگیں ہوئی، مشکل حالات آئے، اور مجاہدین اسلام پر مدد آئی، سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد سب سے زیادہ کرامات اور مدد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین آمنوا معہ، یہ مقام صدیق بیان ہوا ہے، آپ کے ساتھ ایمان والے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جب مشورہ بھی لیا جاتا نا تو یہ کہتے جو حضرت آپ کا مشورہ ہے وہی میرا مشورہ ہے، یہ مقام صدیق ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ مقام عمر ہے۔ رحماء بینہم، نرم دل ہے، مقام عثمان ہے۔ تراہم رکعاً سجدا، یہ نماز میں اور ان عبادات میں مصروف زیادہ رہتے ہیں، مقام علی ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب صحابہ ہر وقت ہر کام میں اللہ کی رضا کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں گے تو مانوس ہو جائیں گے، دل چاہے گا دیکھتے رہیں، دل چاہے گا دیکھتے رہیں۔ کوئی علاقے ایسے دنیا میں جہاں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ گئے، لوگ ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے کاروبار سے، ان کی وضاحت سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اصل تو اسلام یہ، اصل تو مسلمان کا مقام یہ ہے کہ آپ کے طریقہ کار سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کی وضاحت سے، سنت کی اتباع سے لوگ متاثر ہوتے رہے۔ اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرے کو اوپر جناب وہ پیشانی کے اوپر داغ بنانا، وہ بن جائے کسی کا خود بخود تو الگ بات ہے، بتکلف محراب بنانا کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ابن ماجہ کی روایت نقل کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار، جس کی رات کی تاریکیوں میں نماز زیادہ ہوگی، دن کی روشنیوں میں ان کا چہرہ چمکے گا، نور محسوس ہوگا۔
اور عارفین نے بڑی عظیم بات کہہ دی، فرمایا کہ جو شخص عبادات میں مصروف رہتا ہے تو ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ ووسعۃ فی الرزق۔ اہل تصوف نے یہ بات لکھی کہ جو بندہ نیکیوں میں وقت زیادہ خرچ کرتا ہے اس کو 3 انعام ملتے ہیں۔ پہلا تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ نیکیوں کی برکت سے سب سے پہلے جو چیز سیکل ہوتی ہے، منور ہوتی ہے، وہ دل ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا اثر چہرے کے اوپر آتا ہے، ضیاءً فی الوجہ، چمک چہرے پر آتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے چہرے اسی طرح چمکتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور وسعۃ فی الرزق، جتنا اللہ کا نیک بندہ ہوگا اتنا وہ رزق کے لحاظ سے پرسکون ہوگا، اس کا ایمان پکا ہوگا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ تو بات یہ ہے، سیماہم فی وجوہہم، اطراف عالم میں مجاہدین کے قافلے اپنا کام کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلام لے آؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی کا راز اب صرف اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام میں رکھا ہے، بس نہیں تو جزیہ دو، ہمارے ماتحت رہو، نہیں تو جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اسلامی بادشاہ کا طریقہ بتا رہا۔ دنیا میں اگر کوئی اسلامی بادشاہ رہتا ہے تو میں ایک سنت طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی بادشاہ کا طریقہ کیا ہے دوسرے کافروں کے ملکوں میں جانے کا، کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے، اور پھر جرت ہو نا جب پھر ہمارے ماتحت رہنا ہے، ٹیکس دے کے رہو۔ آج کل ہم ماتحت ہیں، ہم ٹیکس دے کے رہتے ہیں، جی نظام الٹ ہوتا ہے نا۔ جب خدا رسول کی مانو تو زمانہ تمہارے تابع ہوگا، جب تم اللہ رسول کی چھوڑ دو، غیروں کی مانو تو پھر غیروں کی مانتے ہی رہو گے، ڈرتے ہی رہو گے ان سے۔ اور تیسری چیز جہاد ہے۔ پہنچا قافلہ فلسطین میں، بیت المقدس میں، پہلے تو مقابلہ کیا، جب عیسائی ہار گئے کہا ہم چابیاں خود بخود اپنی خوشی کے ساتھ، رضا کے ساتھ امیر المؤمنین کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، دعوت دو آپ ان کو۔ مدینہ کی طرف بھیجا گیا پیغام، حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے چلیں گے، تیاری کی، چل پڑے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں، دور سے دیکھا کہ کوئی شخص اونٹ پر جو سوار تھا، کہا جو علامتیں ہماری کتاب توریت و انجیل کے اندر تھی، خصوصاً انجیل میں جو خلیفہ مسلمین کی علامت موجود تھی، وہ اونٹ پر جو سوار ہے اس کے چہرے کے اوپر وہ علامت نظر نہیں آ رہی۔ یہ ان پادریوں نے کہا اور سچ کہا، لگتا ہے کہ وہ بھی دل بیدار رکھتے تھے۔ اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام سوار تھا، اس کا نمبر تھا سوار ہونے کا، عمر کا نمبر تھا مہار پکڑنے کا۔ یہ بادشاہوں کی بات بتا رہا ہوں، مسلمانوں کے خلیفوں کی بات بتا رہا ہوں، جن کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر ہے، اور کفر اپنے ایوانوں میں لرزتا ہے، جو اپنے جسم پہ ایسا لباس رکھتا ہے کہ 17 پیوان نظر آئے، اور کفر اپنے ایوانوں میں لرزتا ہے۔ وہ ایسا بادشاہ نہیں تھا کہ 50 گاڑیاں آگے 50 پیچھے، 50 پہلے پہنچ جائیں، راستے صفا کر دیں۔ وہ ایک ہی سواری مدینہ طیبہ دارالخلافہ سے لے کر گیا تھا، اور اس وقت نمبر سواری پر سوار ہونے کا زید کا تھا، جو ان کا غلام تھا۔ اور ان درویشوں نے کہا، پادریوں نے کہا، جو ان قریب ابھی وہ عمر کے سپاہیوں میں داخل ہو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاکاروں میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں ابھی ان قریب۔ انہوں نے کہا جو سواری پر سوار ہے، جو نشانیاں
ہماری کتاب انجیل میں لکھی گئی ہیں وہ سوار کے اوپر نظر نہیں آ رہی۔ وہاں کے صحابہ نے کہا ذرا ٹھہریے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب قریب آئے، پہلے اپنے ساتھیوں سے باہر ملے، حضرت عمر، اور یہی طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں کا بھی، جب جاتے ہیں پہلے اپنے سفراء، اپنے بادشاہوں سے، اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں ادھر کے۔ لوگوں نے کچھ کپڑا بھی پہنایا وغیرہ، پہن بھی لیا کہ یہاں بڑے بڑے جبے کبے والے رہتے ہیں، پہن بھی لیا، اور پہننے کے بعد کہا چھوڑو مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کفا بالاسلام زینۃ، ہمارے لیے اسلامی خوبصورتی کے واسطے کافی ہے، پھر اپنا پرانا کپڑا پہن لیا۔ جب قریب آئے، لوگ لینوں پر لگا کر کھڑے تھے، جو مسلمان استقبال والے، اور دوسرے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے، عیسائی وغیرہ، وہ تو وہ چیز دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جو ہماری کتاب مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل میں موجود ہے، کہ مسلمانوں کے خلیفہ ایسا ہوگا، نبی کے صحابہ ایسے ہوں گے جن کے چہرے تقوی اور نور عبادت کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، ہم تو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جب قریب آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے، بیک زبان وہ سارے عیسائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پڑھنے لگے۔ کیوں؟ ان سے پوچھا گیا کیا نظر آیا؟ انہوں نے وہی یہی ہے، فرمایا سیماہم فی وجوہہم، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ہماری کتابوں میں، تورات و انجیل میں جو مسلمانوں کے خلیفہ حضرات صحابہ کی جو علامت لکھی ہوئی ہے، وہ اس ہستی میں نظر آ رہی ہے۔ اس کا چہرہ تقوی کے نور سے چمک رہا ہے، وہ سچی بات ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی، جس کو دیکھ رہی ہیں وہ خلیفہ مسلمین بھی سچا ہے، خلیفہ ثانی ہے، نبی کا صحابی ہے، اور ہم اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہ عمر ہے جو اہل ایمان کو نظر آتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہو، میل ہو، نفاق ہو، بغض ہو، عداوت ہو، انہیں عمر قرآن و حدیث کی سنہری آیتوں میں، انہیں عمر تاریخ کے منور اوقات میں نظر نہیں آتا۔ وہ ادھر دیکھو نا، مصر فتح ہو گیا، عمرو بن العاص اعلان کرتے ہیں مصر فتح ہو گیا، فاتح مصر ہے عمرو بن العاص، اب مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، کافر لوگ ماتحت ہو کر رہیں گے۔ مصری دا حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے ہمیشہ ہم مصر کی ایک خوبصورت ترین لڑکی کو زیورات پہنا کر، اچھا لباس پہنا کر، دلہن بنا کر جب دریائے نیل کے حوالے کرتے ہیں تو یہ پورا سال بہتا رہتا ہے، ورنہ سال کے دورانیے میں دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا رک جاؤ، اسلام میں اس طرح کے خرافات کی اجازت نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھیجتا ہوں۔ چنانچہ پیغام بھیجا گیا، حضرت عمر نے خط لکھا، قاصد بھیجا، خط یہ لکھا، او دوستو پڑھے لکھے دوستو خط سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر بن خطاب مسلمانوں کے خادم کی طرف سے یہ خط ہے، اے دریائے نیل اگر تم اپنی مرضی سے بہا کرتے ہو مت بہو، تمہارے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر تم اللہ کے امر سے بہا کرتے ہو تو مسلمانوں کا خادم
مسلمانوں کا امیر المومنین تمہیں یہ حکم کرتا ہے کہ اپنے جوش اور جذبے کے ساتھ بہنے لگ جاؤ۔ خط آ گیا، اعلان ہو گیا مصر میں، خط آ گیا، اعلان ہو گیا مصر میں۔ دوستو دنیا جمع ہو گئی، سارے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے، مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آئے بچے گورنر، سنیوں کو بھی عمرو بن العاص نظر نہیں آتا، وہ دوسروں کو نظر نہ آئے، پرلے محلوں والوں کو نظر نہ آئے تو کوئی بات نہیں، بعض اپنے آپ کو جو سنی کہلاتے ہیں ان کو بھی عمرو بن العاص نظر نہیں آتا۔ وہ فاتح مصر صحابی رسول ہے، آج وہ مصر کا گورنر ہے، دنیا جمع ہوئی ہے، دریائے نیل کے کناروں پر کھڑی ہوئی ہے، مہمان خصوصی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ آگے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لیے ہوئے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، کوئی لمبی کہانی اور داستان نہیں، صرف وہ خط چھوٹے سے کاغذ پر جو لکھا ہوا تھا دریائے نیل میں ڈالا۔ دریائے نیل اپنی اتنی جوانی کے ساتھ بہنے لگا، تاریخ لکھتی ہے 7 گز دونوں بارڈروں سے بڑھ کر جوش و خروش مار کر بہنے لگا۔ یہ وہ عمر ہے دوستو جس کا خط پانی بھی مانتے ہیں۔ ادھر آؤ نا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں امیر المومنین فلاں پہاڑ میں ایک غار ہے اور اس غار سے آگ نکلی ہے، بڑھتی آ رہی ہے ادھر ہماری طرف، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا یہ میری چادر لو، یہ میری چادر لو، جاؤ اس آگ کو ہکاؤ، اس کا جاؤ جدھر سے نکلی ہے ادھر واپس چلی جا، اور آئندہ کبھی تجھے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کے چادر کی ہوا سے آگ واپس چلی جائے اور زمین ہلے تو پاؤں کی ٹھوکر سے رک جائے۔ کسی صاحب دل نے بڑی بات کہہ دی، فرمایا عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر حدیث شجاعت حکایت شمشیر، عمر شکوہ جہاد قصہ توقیر، عمر مجاہد بے باک، عمر بندے آزاد، عمر سطوت و سہولت، عمر شکوہ جہاد، عمر کے نام پر طاغوت لرزہ براندام، عمر کی سطوت و سہولت سے سرنگوں اسنام، عمر بشارت شوکت، عمر نوید ظفر، عمر کے پاؤں تلے تخت کسریٰ قیصر، عمر قبول، عمر قابل، عمر مقبول، عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول۔ میرا کہنا اور سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور حضرات صحابہ آل بیت دین کی خدمتگاروں کے ساتھ محبت کرنے کی، عقیدت کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا